بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا معالج حکیم راشد محمود الوی۔ آج کا میرا موضوع ہے سوزاک، جسے گنوریا بھی کہتے ہیں۔ ناظرین، ویڈیو دیکھنے سے پہلے میرے چینل گلزار صحت کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے اور آپ اسے دیکھ کر مستفید ہو سکیں۔ اس مرض میں چھوٹے پیشاب کے راستے پیپ اور خون آتا ہے، شدید درد اور جلن محسوس ہوتی ہے۔ اس کی چند ایک علامات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ شروع میں پیشاب کی نالی میں جلن اور درد محسوس ہوتا ہے، پیشاب کرنے میں تکلیف محسوس ہوتی ہے، پھر پیشاب کے راستے پیپ آنا شروع ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ خون آنا شروع ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات اس انفیکشن کی وجہ سے بخار بھی ہو جاتا ہے۔ چند ایک اسباب آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ مرض ایک بیکٹیریا کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے جس کو گنوریا کہتے ہیں۔ جب شوہر اپنی بیوی سے ہم بستری کرے جو حیض کی حالت میں ہو، یعنی مینسز کی حالت میں ہو، یا کوئی مرد الیاذ باللہ بازاری اور فحشہ عورت سے بدکاری کرے جو شرعاً حرام ہے، اس کے بیکٹیریا مرد میں منتقل ہو جاتے ہیں اور مرد اس مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یا مرد اور عورت کسی ایسی جگہ پر پیشاب کریں جہاں پر ان سے پہلے کسی ایسی بیماری کے مریض یا مریضہ نے پیشاب کیا ہو تو یہ مرض ان کو لگ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ غیر فطری طریقہ سے، یعنی دوسرے راستے سے ہم بستری کرنے سے بھی یہ مرض لگ جاتا ہے۔ یہ اتنے گندے جراثیم ہوتے ہیں کہ اگر عورت حاملہ ہے اور اس کو یہ بیماری ہے تو اس سے ہونے والے بچے میں بھی یہ منتقل ہو سکتی ہے، اور اگر اس نومولود کا فوری طور پہ علاج نہ کیا جائے تو وہ بچہ آنکھوں کی نظر سے محروم ہو سکتا ہے۔ جتنے بھی جراثیم اور انفیکشن ہوتے ہیں وہ اوپر سے نیچے کی طرف ہوتے ہیں، اور یہ واحد انفیکشن ہے جو نیچے سے اوپر کی طرف جاتا ہے، یعنی پیشاب کی نالی سے گردوں میں، مثانے میں، اور اسی طریقے سے یہ پھیلتا پھیلتا اوپر آنتوں تک پہنچ جاتا ہے۔ اور اگر مرد بھی اس کے علاج پر خصوصی طور پر توجہ نہ دیں تو بہت ساری پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور بعض اوقات ہائی ڈوز اینٹی بائیوٹک لینے سے وقتی طور پہ آرام آ جاتا ہے اور مریض یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہو گئے ہیں، لیکن وہ مکمل ٹھیک نہیں ہوتے، وہ جراثیم ان کے مکمل طور پہ ختم نہیں ہوتے، تو جو ہی وہ دوبارہ ہم بستری کریں گے یا کوئی بھی گرم چیز کھائیں گے تو وہ انفیکشن دوبارہ ہو جائے گا اور دوبارہ ان کے یورین میں جلن شروع ہو جائے گی اور یورین کے راستے پیپ آنا شروع ہو جائے گی۔ تو جہاں تک علاج کا تعلق ہے، علاج اسباب کو مد نظر رکھ کر کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو اگر بدکاری اور گناہ کیا ہوا ہے تو اس سے توبہ کریں، اپنی لائف کو شرعی طریقوں سے گزاریں، اچھی لائف اسلامی زندگی گزاریں، نماز کی پابندی کریں، اور اس کے بعد برائی سے توبہ کریں، اور علاج جو ہے وہ کسی ماہر اور قابل طبیب سے کروائیں۔ گرم چیزوں سے بھی پرہیز کریں، مرغن غذائیں، تیز مرچ مسالے، ان چیزوں سے پرہیز کریں، اور ماہر معالج سے مشورہ کریں اور اس کے مطابق علاج کریں۔ یہاں پہ میں ایک نسخہ، آزمودہ نسخہ بتاتا ہوں، لیکن ہر نسخہ ہر مریض کے لیے نہیں ہوتا۔ تو میں ہمیشہ اپنی ویڈیو میں یہ بات کہتا ہوں کہ علاج سے پہلے، نسخہ بنانے سے پہلے اپنے فیملی معالج سے ضرور مشورہ کریں، اور اس کے مطابق، آپ کے مزاج کے مطابق اگر وہ نسخہ ہے تو اس کو بنائیں، نہیں تو اپنے معالج سے مشورہ کر کے ان سے علاج شروع کریں۔ تو نسخہ نوٹ کر لیں۔ رال سفید 50 گرام، گندک آملہ سار 50 گرام،
اور بروزہ خشک 50 گرام۔ 3 چیزیں ہیں، رال سفید، گندک آملہ سار اور بروزہ خشک، تینوں کو ہم وزن لے لیں، ان کو پیس کے سفوح بنا لیں اور آدھی چمچ صبح دوپہر شام شربت بزوری کے ساتھ لے لیں، یا یوروسینال کرشی کا سیرپ ہے اس کے ساتھ لے لیں، یا ایلوپیتھی کی طرف اگر جاتے ہیں تو سٹرال کا سیرپ ہوتا ہے، وہ بھی پانی میں 1-2 چمچ ملا کے اس کے ساتھ بھی یہ لے سکتے ہیں۔ اپنی صحت کا خیال رکھا کریں۔ صحت کے حوالے سے کوئی بھی پرابلم ہو تو میرے ساتھ مشورہ کر سکتے ہیں، میرے مکتب پہ تشریف لا سکتے ہیں، اور آنے سے پہلے اپائنٹمنٹ لینا بہت ہی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔